بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم عالمی وبا کورونا سے سبق سیکھیں۔ عالمی ادارہ صحت۔ کورونا کی نئی قسم سے یورپی ممالک کے علاوہ جاپان اور کینیڈا بھی متاثر۔ بھارت میں قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری۔ دھاندلی کرنے والوں کو تاریخ یاد رکھے گی، ہار نہیں مانوں گا، صدر ٹرمپ۔ انڈین کسانوں نے اپنے اخبار کی اشاعت شروع کر دی، یوٹیوب چینل بھی لانچ۔ چائنا نے پاکستان کو جدید ترین ہتھیار دے دیا، بھارت پریشان۔ کیا وزیر اعظم عمران خان 5 سال مکمل کر پائیں گے؟ علم نجوم کی پیشگوئی۔ افغانستان کے انتخابات امریکی انتخابات کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور بہتر تھے، صدر ٹرمپ۔ پولینڈ کے نوبل انعام یافتہ سابق صدر کی مالی حالت شدید خراب۔ زیادہ دودھ پینے سے جوانی میں موت، عجیب و غریب تحقیق۔ پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو ہمیشہ بھارت کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ہمیں مستقبل میں آنے والی وباؤں سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ وقت آ چکا ہے کہ ہم عالمی وبا کورونا سے سبق سیکھیں۔ ہم ایک وبا پر ہی سارا پیسہ لگا دیتے ہیں، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں مستقبل میں آنے والی وباؤں سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ دنیا کو محفوظ مستقبل کے لیے صحت عامہ سے متعلق سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ دنیا بھر میں کورونا پھیلنے کی اہم وجہ بڑے اجتماعات ہیں، چاہے وہ اسٹیڈیم میں ہوں یا کھلی جگہوں پر، نائٹ کلب میں ہوں یا بھیڑ والے مقامات پر ہوں۔ برطانیہ میں کورونا کے پھیلاؤ میں کمی نہ آ سکی۔ گزشتہ روز 34,700 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی، 210 لوگ دم توڑ گئے۔ کورونا کی نئی قسم یورپی ممالک کے علاوہ کینیڈا اور جاپان پہنچ گئی۔ برطانیہ میں سامنے آنے والا نیا کورونا مہلک ثابت ہو رہا ہے، جس کی موجودگی کی تصدیق مختلف یورپی ممالک کے علاوہ جاپان اور کینیڈا میں بھی ہوئی ہے۔ برطانیہ سے اسپین، سوئٹزرلینڈ، سویڈن، فرانس آنے والے افراد میں اس کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ بھارت میں قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے نریندر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مودی کے پروگرام 'من کی بات' کے دوران تالیاں نہیں بلکہ تھالیاں بجائیں۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر روہتک میں کسانوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ کے ساتھ خالی پلیٹیں بھی اٹھا رکھی تھیں، جنہیں بجا کر وہ متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ کسان رہنماؤں نے تھالی بجانے کی اپیل کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے اپنی ہی پارٹی ارکان ایف بی آئی اور محکمہ انصاف پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریپبلکنز نے کچھ نہ کیا، دھاندلی کے خلاف کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ تاریخ انہیں یاد رکھے گی، ہار نہیں مانوں گا، 6 جنوری کو واشنگٹن ڈی سی میں ان سب کو دیکھ لوں گا۔ انڈیا میں زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں نے حکمران جماعت کے بیانات کا جواب دینے کے لیے اخبار کی اشاعت شروع کر دی ہے اور اپنا یوٹیوب چینل بھی کھول لیا ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نریندر مودی نے کسانوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیاسی مفادات رکھنے والوں کے بیانات سے گمراہ نہ ہونا۔ تاہم مظاہرین نے حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ انہیں بدنام کرنے کے لیے غلط بیانیہ کو پھیلا رہی ہے۔ کسان یونین کے ایک رہنما درشن پال نے بتایا کہ حکومت اور اس کی ایجنسیوں کے پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے ہم نے اپنی سوشل میڈیا سائٹ، یوٹیوب چینل اور اخبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور لوگوں سے جھوٹ بول رہی ہے کہ ان کی اصلاحات سے کسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کسانوں کی تحریک کو بدنام کرنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی نے جعلی خبروں اور ویڈیوز پوسٹ کرنا شروع کر رکھی ہیں۔ احتجاجی کسانوں نے ٹرالی ٹائمز کے نام سے ہفتہ وار اخبار شروع کیا ہے، جس کے 2 صفحے پنجابی جبکہ 2 ہندی زبان میں لکھے گئے ہیں۔
چائنا نے پاکستان سے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے پاکستان کو ایک ایسا ہتھیار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جس نے بھارت کو پریشان کر دیا ہے، کیونکہ فی الوقت بھارت کے پاس اس کا کوئی توڑ موجود نہیں ہے۔ ہندوستان ٹائمز کا کہنا ہے کہ چائنا پاکستان کو 50 ونگ لانگ 2 ڈرون طیارے دینے جا رہا ہے اور یہ مقبوضہ وادی جیسے سطح سمندر سے زیادہ بلند علاقوں میں بھارت کی زمینی فارمیشنز کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، کیونکہ بھارت کے پاس فی الوقت ان کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہندوستان ٹائمز کا مزید کہنا ہے کہ چینی اور ترک ڈرون طیاروں نے لیبیا، شام اور آذربائیجان کی لڑائیوں میں ناگزیر کردار ادا کیا ہے۔ چینی میڈیا بھی اپنی رپورٹس میں بتا چکا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر پاکستان کی طرف سے یہ طیارے بھارتی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو بھارتی آرمی کی زمینی فارمیشنز اس حملے کو روکنے میں ناکام رہے گی۔ معروف ماہر علم نجوم سامیہ خان نے کہا ہے کہ انہیں وزیر اعظم عمران خان 5 سال پورے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس ملک میں نظام کی یکسر تبدیلی نظر آتی ہے۔ اس نظام کی تبدیلی کا نام جو بھی ہو، لیکن نظر یہی آتا ہے کہ مستقبل میں نظام تبدیل ہو جائے گا۔ عمران خان کی زندگی میں سال 2019 اور 2020 کے درمیان 3 ایسے لمحات آئے ہیں جس پر عمران خان کو لگا کہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا، لیکن 2021 تبدیلی کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ سامیہ خان نے کہا کہ اگر تبدیلی آئے گی تو یہ ملک کی بہتری میں ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اقتدار میں آنے سے قبل جعلی خبروں کی اصطلاح زیادہ عام نہیں تھی۔ سیاستدان اور صحافی تنقیدی خبر کو منفی پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کہتے تھے، مگر صدر ٹرمپ نے جعلی خبروں کی اصطلاح کو اس قدر مسلسل استعمال کیا کہ اب یہ زبان زد عام ہے۔ صدر ٹرمپ نے حالیہ صدارتی انتخابات کو فراڈ، دھاندلی اور چوری کہتے رہے، مگر اب انہوں نے ایک اور قدم آگے بڑھ کر جو بائیڈن کو جعلی صدر قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی سپریم کورٹ نے الیکشن کے معاملے پر نااہلی اور کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں مگر سپریم کورٹ ان کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ صدارتی انتخابات سے متعلق اپنے موقف کی تائید میں صدر ٹرمپ نے واقعہ سنایا کہ افغانستان میں تعینات ایک اہلکار نے بتایا کہ افغانستان کے انتخابات امریکی انتخابات کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور بہتر تھے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ پوسٹل بیلٹ کے باعث لاکھوں ووٹوں کے باعث امریکی صدارتی انتخابات تیسری دنیا کے ممالک جیسے تھے۔ ملک پولینڈ کے نوبل انعام یافتہ سابق صدر لیچ ویلیسا نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک مفلس اور غریب انسان بن چکے ہیں جن کی جیب خالی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ لیچ ویلیسا نے سن 1983 میں امن نوبل انعام جیتا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری جیب خالی ہے اور میں دیوالیہ ہو چکا ہوں، میری مالی حالت سب سے خراب ہے۔ انہوں نے پولینڈ کی مشہور نیوز سائٹ انٹیریا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اپنی مالی حالت کے بارے میں حیران کن دعوے کیے ہیں۔ 77 سالہ سابق پولینڈ صدر نے کہا کہ کورونا نے ان کی زندگی بدل دی ہے۔ ان کی زندگی کا یہ پہلا سال ہے جب وہ کرسمس کے موقع پر کسی کے لیے تحفہ نہیں خرید سکتے۔ لیچ ویلیسا پولینڈ کے 1990 سے 1995 تک صدر تھے۔ انہوں نے اپنے 8 بچوں اور پوتوں پوتیوں کے ساتھ اپنے تعلقات اور رویے کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بچے میری سیاسی سرگرمیوں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ مجھے بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں، لہٰذا میں میز پر جا کر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہوں۔ بچے آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، میری طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اسی طرح میری اہلیہ بھی ایسے ہی کرتی ہے۔ انہوں نے شکایت کی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی گھر میں اپنا حکم چلاتی ہے، وہ میرے پیچھے پیچھے رہتی ہے اور مجھے چیزوں کو چھونے نہیں دیتی۔ یہ نہ تو منصفانہ ہے اور نہ ہی مساوات کے اصول کے مطابق ہے۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے، لیکن ہم لوگ دیہاتی ماحول میں پلے بڑے ہیں۔ میں نے ماضی میں پورے ملک کو بدل دیا، سوویت یونین کو توڑ دیا، مگر اب میری اپنے ہی گھر میں کوئی نہیں مانتا۔ آج تک ہم سنتے آئے ہیں کہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور کیلشیم بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن ایک نئی تحقیق میں نہ صرف ان دعووں کو رد کیا گیا ہے
بلکہ ایک اور حیرت انگیز انکشاف بھی سامنے آیا ہے جس کو دوستو میرا دل اور دماغ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق زیادہ دودھ پینے سے ہڈیوں میں مضبوطی نہیں آتی، بلکہ گائے کے دودھ کے زیادہ استعمال سے جوانی میں موت واقع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تحقیق سویڈش ماہرین کی ایک ٹیم نے کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دن بھر میں دودھ کے کئی گلاس پینے سے ہڈی کے فریکچر کا خطرہ کم نہیں ہوتا، بلکہ روزانہ 3 گلاس سے زائد دودھ پینے سے کولہے کی ہڈی کے فریکچر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ سویڈش ماہرین کے مطابق مختلف لوگوں پر کی جانے والی ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ڈیری مصنوعات مثلاً دہی اور پنیر وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان میں ہڈی کے فریکچر کا خطرہ کم تھا۔ اپسلا یونیورسٹی سے منسلک محققین کی ٹیم نے مطالعے کے لیے 60,000 خواتین اور 45,000 مردوں کی غذائی عادات کی جانچ پڑتال کی اور مطالعے کی مدت کے دوران رضاکاروں کی صحت کی نگرانی کی۔ مطالعے میں شریک رضاکاروں نے اپنی طرز زندگی، ازواجی حیثیت، تعلیم، ورزش اور عادات سے متعلق ایک سوال نامے کے جوابات بھی ماہرین کو مہیا کیے۔ ماہرین کو پتہ چلا کہ 39 برس سے 74 برس کی رضاکار خواتین جو ہر روز 3 گلاس سے زیادہ دودھ پیتی تھیں ان میں ہڈیوں کے فریکچر کا امکان ایسی خواتین سے نسبتاً زیادہ تھا جو ہر روز کم دودھ پیتی تھیں۔ اس کے برعکس مردوں کی اوسطاً 11 برس تک کی جانے والی صحت کی نگرانی سے بھی ایک ہی طرح کے رزلٹ حاصل ہوئے، لیکن یہ نتائج عورتوں کے مقابلے میں کم واضح تھے۔ اس طویل تحقیق کے دوران 25,000 سے زائد افراد کی موت واقع ہوئی، جبکہ 22,000 لوگوں کو ہڈیوں کے فریکچر کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین کے مطابق دودھ زیادہ پینا ہڈیوں کے فریکچر کے خطرے کو کم کرنے کے ساتھ منسلک نہیں تھا، لیکن موت کی بلند شرح کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا تھا۔ پروفیسر مائک لیسن، جنہوں نے تحقیق کی قیادت کی، کہتے ہیں کہ بلند شرح اموات دودھ کی تمام اقسام کے ساتھ واضح تھی اور یہ خطرہ یومیہ دودھ کے 2 گلاس سے زائد پینے والوں سے شروع ہوتا تھا۔ پروفیسر مائک لیسن نے مزید کہا کہ 3 گلاس سے زیادہ دودھ پینے والی خواتین میں منفی اثرات واضح تھے، جن میں قبل از وقت موت کا خطرہ 90% زیادہ تھا اور ہڈیوں کے فریکچر کا خطرہ 60% زیادہ تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ زیادہ دودھ پینے کے منفی اثر کی ایک بڑی وجہ گلیکٹوز دودھ میں موجود خاص قسم کی چینی ہو سکتی ہے۔ جانوروں پر کیے جانے والے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ چینی جسم میں سوزش اور دباؤ میں اضافہ کرتی ہے اور قبل از وقت موت کے خطرے کو بڑھاتی ہے، لیکن انسانی صحت پر اس کے منفی اثرات کے ثبوت بہت ہی کم ہیں۔ دوسری طرف غذائی ہدایات کے مطابق ایک شخص کے لیے یومیہ 400 ملی گرام سے کم دودھ پینا ہڈیوں کی بیماری آسٹیوپروسس کا خطرہ پیدا کرتا ہے، جبکہ دودھ کیلشیم کے ساتھ ساتھ دیگر وٹامنز اور معدنیات حاصل کرنے کا بھی ایک آسان ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں حملہ کرنے والے تخریب کاروں کو ہمیشہ بھارت کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان میں 7 آرمی جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حملے کے نتیجے میں 7 بہادر جوانوں کی شہادت سن کر افسوس ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری قوم ہمارے بہادر جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے جو بھارتی حمایت یافتہ تخریب کاروں کی کارروائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ میں بہادر جوانوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور دعا کرتا ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں گزشتہ رات ایک حملے میں 7 FC اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔